میری قوم کے نوجوانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت طیبہ پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کرو۔ میرے نبی آئے تو بیماروں کو شفا مل گئی، میرے نبی آئے تو آقا کریم کی آمد سے انسانیت کے اندر زندگی پیدا ہو گئی۔ اس لیے جب 12 ربیع الاول شریف کا موقع ہے تو جہاں ایک طرف آپ جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کرو، وہیں دوسری طرف ہاسپٹلوں کا دورہ کر لو، اور ان ہاسپٹلوں میں چاہے کسی بھی سمودائے کا آدمی ہو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کے لیے دوا علاج کا انتظام کر دو۔ نبی کونین آئے تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نبی سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ لیکن نبی کی رحمت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو نبی کی عظمت شان کو جانتے ہوئے بھی حضور کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی تاریخ کا وہ بھی ورق آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں۔ جب حضور نے مکہ فتح کیا تھا اور مکہ فتح کرنے کے بعد میرے نبی نے عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں، معاف کر دینے والا ہوں، خطاؤں کو معاف کر دوں گا، گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میری تعلق سے جس نے جو بھی کہا ہے میں نے سب کچھ معاف کر دیا ہے۔ نبی نے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ وہیں دوسری طرف میرے نبی نے فرمایا تھا کہ سن لو، جو اپنی خطاؤں پر نادم ہو اس کے لیے معافی ہے، جو تلوار زمین پر رکھ دے اس کے لیے معافی ہے، جو شرمندہ ہو جائے اس کے لیے معافی ہے، جو خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر کے روئے اس کے لیے معافی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو سفیان جو آپ کے تعلق سے بہت خلاف بکواس کیا کرتا ہے، اس کے تعلق سے بھی آپ کچھ کہہ دیجئے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی معافی ہے۔ نبی کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے، عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کے تعلق سے غلط باتیں کہہ رہے تھے، نبی کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے، نبی کے گلوے ناز میں رسیاں ڈال رہے تھے، جو نبی کونین کو گالیاں دے رہے تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ آج مکہ فتح ہو گیا ہے تو ہم پر ظلم کیا جائے گا، ہماری دیواروں کو ڈھا دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، ہم پر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ مگر نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، قسم خدا کی۔ وہیں جب آپ نے معافی کا اعلان کیا تھا تو اسی موقع پہ فرمایا تھا میرے کچھ دشمن ایسے بھی ہیں کہ انہیں جہاں بھی پایا جائے انہیں قتل کر دیا جائے، کچھ مرد بھی ہیں کچھ عورت بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ایک ایک کو چن چن کر کے اور تلاش کر کر کے انہیں قتل کیا تھا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کے لیے پروردگار عالم نے چند ساعتوں کے لیے حرم کو اللہ نے حلال قرار دے دیا تھا، تو ایسے دشمنان مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے لیے معافی نہیں ہے، ان کے لیے معافی نہیں ہے جو نبی کی مذمت کریں، ان کے لیے معافی نہیں ہے جو نبی کے خلاف غداری کریں، ان کے لیے معافی نہیں ہے جو نبی کونین کو گالیاں دیں، ان کے لیے معافی نہیں ہے جو نبی کونین کو سب و شتم کریں، ان کے لیے معافی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے شریعت اسلامیہ سزا مقرر کرتی ہے کہ نبی کا جو گستاخ ہوتا ہے اس کے گردن سر سے الگ کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر آپ خوشیاں منائیے، لیکن میرے نبی جب آئے تو کس شان سے آئے، سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو رأیتہ مختونا، وہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ نبی پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ مکحولا، ان کے آنکھوں میں سرما بھی لگایا گیا ہے، بالوں میں کنگھی بھی کی گئی ہے، پورا جسم خوشبوؤں سے معطر ہے، ناپاکی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس صبح کو دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ جے سہانی گھڑی
چمکا طیبہ کا چاند جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اور تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث۔ نبی آئے تو بچیوں کو حفاظت مل گئی، نبی آئے تو انسانیت کو زندگی مل گئی، آدمیت کو قرار مل گیا۔ میرے آقا کے وجود مسعود کی برکت ہے کہ آج بھی دنیا عذاب سے بچی ہوئی، آج بھی دنیا عذاب سے بچی ہوئی ہے، ورنہ تو ان کفار مکہ نے دعا مانگا تھا، اے اللہ اگر یہ سچے نبی ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے، درا حالے کہ مصطفیٰ ان کے درمیان موجود ہو، آمینہ کا لال موجود ہو تو عذاب سے بچ جائے۔ نبی کونین کے وجود مسعود کی برکت سے آج اس سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، آج بھی ماؤں کے پیٹ میں بچیوں کو مارا جا رہا ہے، الیکٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جنس کا پتہ لگا کر کے۔ اور اس مسلمان تو بہت کم ہیں اس میں، لیکن غیروں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جن سنکھیا کو نینترن میں لے کر کے آ رہے ہیں، اب جن سنکھیا پر نینترن ہم کر لیں گے، یہ جن سنکھیا پہ نینترن کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ غارت کرے ایسے لوگوں کو۔ یاد رکھیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے دنیا عذاب سے بچی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر کے ظلم ہو رہا ہے، لیکن آج اس طرح کا عذاب نہیں آتا ہے جس طرح اور دیگر انبیاء کرام کی امتیوں پر عذاب آیا۔ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں تباہ و برباد ہوئے، کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر ہواؤں کا عذاب آیا، کسی پر طوفان کا عذاب آیا، لیکن اس طرح کا عذاب آج ہم پر نہیں آ رہا ہے۔ والا حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث۔ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث۔ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کرو درود۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ شعر پڑھ کے اپنے گھر سے نکلو تو انشاءاللہ دشمنوں سے حفاظت رہے گی۔ اب آج موب لنچنگ کا دور چل رہا ہے، نوجوانوں اس شعر کو اپنی زندگی کا ایک نسخہ بنا لو اور صبح شام دوپہر رات دن اسی شعر کا ورد آپ کرتے رہو کہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث۔ اس دشمن سے مراد کوئی بھی دشمن ہو، شیطان بھی دشمن ہے، ابلیس بھی دشمن ہے، اجنہ بھی دشمن ہے، نفس امارہ بھی دشمن ہے، جتنے بھی دشمنان اسلام و دشمنان دین اور دشمنان نفس دشمنان مسلمان ہیں، سب اس کے اندر شامل ہو گئے۔ کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، اور تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ آج مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں جو آج زندگی گزار رہی ہیں نا، آج بھی ان کو گاڑا جاتا، آج بھی ان کو زمین میں دفن کیا جاتا۔ آج تو بہت خوش ہیں، بہت مگن ہیں۔ میرے نبی نے تو اعلان فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، ارے وہی بچیاں
جو اپنے بچپن میں ہیں تو اپنے ماں باپ کی بخشش کی ضمانت ہو جاتی ہیں، اور وہی بچیاں جب نکاح کر کے جب ان کی شادی ہو جائے اور اپنے گھر جاتی ہیں تو اپنے شوہر کے لیے بخشش کی ضمانت ہو جاتی ہیں، اور جب وہی بچیاں بڑی ہو کر کے اور جب ماں بن جائیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت ان کے قدموں میں لا کر کے جنت رکھ دیتا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، مائیں بڑی خوش ہو گئی کہ میرے قدموں کے نیچے تو جنت آ گئی ہے، اب تو جنت ہمارے قدموں میں ہے۔ لیکن جنت کس کے قدموں میں ہے؟ جنت اس ماں کے قدم کے نیچے ہے جو متقیہ ہو، جو پرہیزگار ہو، جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، جو نبی پر درود پاک پڑھنے والی ہو، جو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنے والی ہو، جو خشیت ربانی اپنے دل کے اندر رکھنے والی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، شوہر کے حقوق کو پوری کرنے والی ہو، گھر والوں کے حقوق کو مکمل طور سے ادا کرنے والی ہو، ایسی ماؤں کے قدموں میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایسی ماں جو فاحشہ ہو، ایسی ماں جو گالی گلوچ دینے والی ہو، ایسی ماں جو بچیوں کو نفرت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے والی ہو، ایسی ماں جو ٹی وی اور سیریل کے ذریعے اپنے وقت کو گزارنے والی ہو، ایسی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ جنت ان ماؤں کے قدموں کو نیچے ہے جو متقیہ ہیں، پرہیزگار ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سیریل دیکھنے والیوں کے لیے نہیں ہے، ٹی وی اور ویڈیو دیکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، فحش چیزوں کو دیکھنے والوں کے لیے والیوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ماؤں بہنوں قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، نماز کی پابندی کرو، ایک نماز تم سے نہ چھوٹنے پائے۔ میرے نبی آئے تو کتنا پیار کیا حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے۔ نبی جب تشریف لے جاتے تھے اپنے گھر، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر، تو حضرت فاطمہ نبی کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب حضرت فاطمہ حضور کے کاشان نبوت میں تشریف لاتی تھی تو میرے آقا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج بچیوں کو جو وقار ملا، بیواؤں کو عزت ملی، یتیموں کو سہارا ملا، بیواؤں کو زندگی ملی، یہ سب کچھ صدقہ ہے اس آمنہ کے لال کا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اگر عمل نہیں کیے تو آج دنیا ہم کو اپنے چنگل میں لینے کے لیے تیار ہے۔ نوجوانوں، اپنے ذہن میں انقلاب برپا کرو، مسجدوں کو آباد رکھو، شاعر اسلام کی پابندی کرو۔ آج تم سوچتے ہو کہ چہرے پہ داڑھی رکھ لیں گے تو کہیں عورتیں نہ بھگا دے، یہ سوچتے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، سارے انبیاء کرام کی سنت ہے داڑھی کو سجانا اپنے چہرے پر۔ اس لیے شاعر اسلام کی پابندی کرو، دنیا دیکھے کہ مسلمان اپنے مذہب کے اصول پر کس قدر عمل کرنے والا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ محمد سے وفا۔ ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، تو نبی کے چاہنے والے کا چہرہ صاف رہے، نبی کے چاہنے والے مسجد میں نہ جائیں، نبی کے چاہنے والے مسجدوں سے دور رہیں، نبی کے چاہنے والے صرف نعرہ لگا لینے سے کام نہیں چلتا ہے پیارے، عملی طور پر جب زندگی میں قدم رکھو تو چہرے پر داڑھی سجاؤ، نبی کی سنت پر عمل کرو، مسجدوں کو آباد رکھو، پنج وقتہ خشوع خضوع کے ساتھ باجماعت نمازوں کی ادائیگی کرو، حلال روزی کماؤ، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ،
جھوٹ سے، غیبت سے، تکبر سے، حسد سے، بدماشی سے، فتنہ و فساد سے، قتل و غارت گری سے، بے حیائی سے، برائیوں سے، کسی کی بہو بیٹی پر اپنی غلط نگاہ ڈالنے سے، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو نبی کے سچے اور وفادار امتی کہلاؤ گے۔ اور جب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے نبی سے وفاداری کرو تو زمین بھی تیری ہے، آسمان بھی تیرا ہے، چاند و سورج بھی تیرے ہیں، ہوائیں فضائیں بھی تیری ہیں، دریا کی مچھلیاں بھی تیری ہیں، سمندر کی طغیانی بھی تیری ہے۔ یعنی اگر تو نبی سے وفاداری کرتا ہے تو تیری حکومت ساری کائنات پر ہے، اور خود رب کی ذات اور رب کی نصرت اور حمایت بھی تیرے ساتھ ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔